زیاد بن سکن کی شجاعت اور شہادت۔ ایک مرتبہ کفار کا ہجوم حملہ آور ہوا تو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اوپر اپنی جان قربان کرتا ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ 5 انصاریوں کو ساتھ لے کر آگے بڑھے اور ہر ایک نے لڑتے ہوئے اپنی جانیں فدا کر دیں۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے لاچار ہو کر زمین پر گر پڑے تھے، مگر کچھ جان باقی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی لاش کو میرے پاس اٹھا لاؤ۔ جب لوگوں نے ان کی لاش کو بارگاہ رسالت میں پیش کیا تو حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ نے کھسک کر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر اپنا منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ کی اس موت پر لاکھوں زندگیاں قربان، سبحان اللہ۔ بچہ ناز رفتہ باشد ز جہاں نیاز مندے کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسیدہ باشی۔ کھجور کھاتے کھاتے جنت میں۔ اس گھمسان کی لڑائی اور مار دھاڑ کے ہنگاموں میں ایک بہادر مسلمان کھڑا ہوا، نہایت بے پرواہی کے ساتھ کھجوریں کھا رہا تھا۔ ایک دم آگے بڑھا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اس وقت شہید ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت میں جائے گا۔ وہ بہادر اس فرمان بشارت کو سن کر مست و بے خود ہو گیا، ایک دم کفار کے ہجوم میں کود پڑا اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑنے لگا کہ کافروں کے دل دہل گئے۔ اسی طرح جنگ کرتے کرتے شہید ہو گیا۔ لنگڑاتے ہوئے بہشت میں۔ حضرت عمرو بن جموح انصاری رضی اللہ تعالی عنہ لنگڑاتے تھے۔ یہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا مانگ کر چلے تھے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ ان کے 4 فرزند بھی جہاد میں مصروف تھے۔ لوگوں نے ان کو لنگڑا ہونے کی بنا پر جنگ کرنے سے روک دیا تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ کو جنگ میں لڑنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ میری تمنا ہے کہ میں بھی لنگڑاتا ہوا باغ بہشت میں خرامہ چلا جاؤں۔ ان کی بے قراری اور گریہ وزاری سے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک متاثر ہو گیا اور آپ نے ان کو جنگ کی اجازت دے دی۔ یہ خوشی سے اچھل پڑے اور اپنے ایک فرزند کو ساتھ لے کر کافروں کے ہجوم میں گھس گئے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے چل رہے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کو سہارا دیتے ہوئے ان کا لڑکا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑ رہا تھا، یہاں تک کہ یہ دونوں شہادت سے سرفراز ہو کر باغ بہشت میں پہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہو جانے کے بعد ان کی بیوی ہند زوجہ عمرو بن جموح میدان جنگ میں پہنچی اور اس نے ایک اونٹ پر ان کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش کو لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانا چاہا تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہیں چلا، بلکہ وہ میدان جنگ ہی کی طرف بھاگ کر جاتا رہا۔ ہند نے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بتا، کیا عمرو بن جموح نے گھر سے نکلتے وقت کچھ کہا تھا؟ ہند نے کہا کہ جی ہاں، وہ یہ دعا کر کے گھر سے نکلے تھے کہ یا اللہ مجھ کو میدان جنگ سے اہل و عیال میں آنا نصیب مت کر۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ اونٹ مدینہ کی طرف نہیں چل رہا ہے۔